اب ہم بات کرتے ہیں نتائج کی تعریف کے بارے میں۔ وال سٹریٹ میں نے سیکھا کہ نتائج ہی اصل حقیقت ہیں، اور نتائج اور معتبری کے درمیان بہت سنگین تعلق ہے۔ اگر ایک کمپنی مستقل اچھے نتائج حاصل کر رہی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا حصہ حاصل نہیں کر پاتی، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ترجیحی نتائج حاصل نہیں کیے۔ بعض اوقات یہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کمپنی ناپیش گفتنی یعنی جس کی قبل از وقت پیشن گوئی نہ کی جا سکے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تاہم وال سٹریٹ کے علاوہ میں نے سیکھا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ بعض اوقات نتائج کو کسی اور طرح سے بھی دیکھنا چاہیے، جیسا کہ رابرٹ ایس کا پلان اور پی نورٹون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے کاروباری دلچسپی رکھنے والے اشخاص اور معیار ہوتے ہیں جو معاشی نتائج کی بقا کے لیے ایک اشارے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک ناگزیر بات جسے ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے وہ اعتماد کا ٹیکس اور منافع ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ آپ نتائج کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ ہر کام انتہائی اچھے طریقے سے کریں، آپ میں کاملیت ہو، آپ کی نیت اچھی ہو اور صلاحیتیں بھی ہوں، اور آپ ہر کام بااصول طریقے سے کریں، لیکن پھر بھی آپ اچھے نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ آپ کا میاں یا بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے، آپ کے بچے بری عادات اپنا لیں، یا آپ کے بسے بسائے گھر اور زندگی کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی سونامی یا کترینا طوفان آ جائے جس کے لیے آپ نے ساری زندگی محنت کی ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور بعض اوقات آپ کو نتائج کی تعریف اس سے ہٹ کر کرنی پڑتی ہے جیسی آپ پہلے کرتے تھے۔ ہاں، میرا کاروبار زبوں حالی کا شکار ہے، لیکن میں کیا دریافت کر رہا ہوں؟ مجھے کیسے مضبوطی مل رہی ہے؟ مستقبل کی کوششوں میں بہتری لانے کے لیے میرے پاس کتنی اضافی گنجائش ہوگی؟ ہاں، میری شادی ناکام ہو گئی ہے، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ میں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا میں نے اپنی طرف سے بہترین کام کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں اس کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر شخص بن گیا ہوں؟ کیا میں اس رویے کا مظاہرہ کر رہا ہوں جو میرے بچے مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس تباہی نے میرے گھر اور کاروبار کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، لیکن نتائج کے طور پر میرے پاس دوسرے کون سے مواقع ہیں؟ کیا کوئی دوسرا بہتر راستہ ہے جس پر چل کر میں اپنی قدرتی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تبدیلی لا سکتا ہوں؟ مجھ میں ایسی کون سی خصوصیت جسے استعمال کرتے ہوئے میں بحالی کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ جب قابل مشاہدہ نتائج منفی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان نتائج جو نہ صرف مثبت ہوں گے بلکہ شاید آگے چل کر بہت اہم بھی ہوں گے کو پہچانتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اور خود کو ان کے مطابق ڈھالتے ہوئے اور اپنی خود اعتمادی میں اضافے کے ذریعے بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے لٹل لیگ فٹ بال کی 9 سال تک کوچنگ کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان چھوٹے بچوں پر وہ اثر دیکھا جو ان کے والدین اور کوچز نے ان کے معصوم ذہنوں پر مرتب کر رکھا تھا کہ جیت ہی حتمی اور مطلوبہ نتیجہ ہے۔ میرے ذہن میں کچھ اور نتائج تھے جو اس عمر کے لیے خصوصاً بہت عام تھے، لہٰذا میں نے جن ٹیموں کو سکھایا ان سب کے لیے درج ذیل مطلوبہ 6 مقاصد کی لسٹ تیار کی۔ نمبر 1، محنت سے کھیلو۔ نمبر 2، لطف اٹھاؤ۔ نمبر 3، ایک اچھے کھلاڑی بنو۔
नंबर 4 एक अच्छे टीम प्लेयर बनो। नंबर 5 कुछ ना कुछ सीखो। नंबर 6 जीतो। आपने देखा होगा कि जीतना मेरी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है। बहुत से शानदार नताइज भी मिले, बहुत सी ऐसी कामयाबियाँ मिली जिन पर जश्न मनाए जा सकते थे। हत्ता कि दूसरी टीम की जीत पर भी दिल बर्दाश्तगी नाम की कोई चीज़ न थी, और वो नताइज मुस्तहिक थे कि उन पर जश्न मनाया जा सके। वो ऐसी चीज़ें थी जो उन बच्चों के लिए ताउम्र फ़ायदेमंद साबित हुई। दूसरी तरफ आपने कई ऐसी शादियाँ और ख़ानदान देखे होंगे जिनमें बज़ाहिर सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन होता नहीं। बहुत से ऐसे कारोबार देखे होंगे जो बज़ाहिर बहुत मुनाफा बख्श दिखाई देते हैं, लेकिन दर हकीकत होते नहीं। आपने कई ऐसे तालिब इल्म देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ तालीम नहीं होती। हमें अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों में हासिल होने वाले नताइज की तारीफ़ करने और उन्हें जांचने में सरसरी रवैये का इजहार करते हुए मुहतात रहना चाहिए। और जब हम जांचने की पोजीशन में हों तो हमें माजी की कारकर्दगी का इतलाक़ मुस्तकबल के नताइज पर करते हुए अपनी फ़हम व फ़रासत का भी बदरजाए अतम इस्तेमाल करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स कहती है कि माजी की कारकर्दगी मुस्तकबल के नताइज की ज़मानत नहीं होती। हमारे कारोबारों, ताल्लुकात, ख़ानदानों और ज़ाती ज़िंदगियों में लोगों के अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की सलाहियत पहचानने के लिए एक बसीरत होती है। ऐसा करने के लिए एक कल्चर तख्लीक करने की भी बसीरत होती है। सीखने और नशोनुमा पाने का कल्चर तख्लीक करना उमूमन एतमाद और मोतबरी को जन्म देता है, उस वक़्त भी जब फौरी हासिल होने वाले नताइज उतने उम्दा नहीं होते। सबसे अहम मतलूबा नतीजा नशोनुमा होता है, जो रिस्क लिए बग़ैर मुमकिन नहीं होता। हमेशा माजी की काबिल मुशाहिदा कारकर्दगी को पेश नज़र रख कर फ़ैसले करना और मौक़े देना मुस्तकबल में नताइज हासिल करने की हमारी सलाहियत को ख़तरनाक हद तक महदूद कर देता है। आखिर में हम सब को नताइज हासिल करने के लिए मावन किरदार अदा करने की अहमियत से वाक़िफ़ होना चाहिए और उसे सराहना चाहिए जो बुनियादी तौर पर दूसरों की बदौलत होते हैं। हकीकत यह है कि नताइज कभी भी किसी एक फ़र्द या इदारे के ज़रिए वजूद में नहीं आते, उनके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। आप साइंस की दुनिया में देखें कि बाज़ नताइज कोशिशों का नतीजा होते हैं और बाज़ पिछले लोगों की गलतियों से हासिल हो जाते हैं। आप खेलों में भी इसका मुज़ाहरा देख सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल में, जिसमें न सिर्फ पॉइंट्स गिने जाते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ तावन को भी मद्देनज़र रखा जाता है। नताइज हासिल करने के लिए एक दूसरे की मावनत को समझना और सराहना हमारी अपनी और दूसरों की साझेदारी को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करता है।